اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا تعلق بھی گزشتہ آیات سے ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت حاطب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو خط لکھا تھا تاکہ ان کے اولاد کی خیالداری ہو جائے، بیوی بچوں کی خیالداری ہو جائے، ان کو یہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ۔ لوگو، تم جو دین اسلام کے خلاف جو مشرکیں کافر ہیں ان سے خط و کتابت کرتے ہو اپنے اولاد کے لیے، تو یہ اولاد اور رشتہ دار تمہیں نہیں بچا سکیں گے، قیامت کے دن کوئی کام نہ آ سکیں گے تمہارے۔ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تم کو پیروی کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اچھی ہے۔ حضرت ابراہیم کا نمونہ اور طریقہ جو اسوہ ہے وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، تمہیں ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے اور جو اس کے ساتھ ایماندار تھے ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب قوم ایمان لانے سے منکر ہو گئی تو ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے بیزار اور الگ ہیں، اور تم جن کو پوجتے ہو ان سے ہم بیزار ہیں، اللہ کے سوائے جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو ہم نہیں مانتے، ان سے ہم بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان جو عداوت ہے اور جو بیر ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے دین کا اور تم سے دوستی کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اے صحابیوں، تم بھی کافروں سے مشرکوں سے دلی دوستی کا انکار کرو اور ان سے بیزار ہو جاؤ جس طرح ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے تھے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں جو اکیلا ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو پھر وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، ہاں ابراہیم کی اس بات میں پیروی نہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ میں ابا جان تیرے لیے رب سے دعا کروں گا کہ تمہیں بخش دے، اور میں تیرے نفع کا مالک نہیں ہوں کسی بھی چیز میں، لیکن تیرے لیے میں دعا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ابراہیم کی اس بات کو نہ کرو کیونکہ اس نے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی، اور تم مشرکوں کے لیے دعا نہ کرو بخشش کی، کیونکہ مشرکوں کی بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا اولوالعزم پیغمبر، اس نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا مانگی؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے یہ بھی دعا مانگی اللہ میرے باپ کو مسلمان کر دے اور اس کو بخش دے، اور دوسری دعا یہ مانگی، اس دل میں اس نے سوچا ہوگا
کہ شاید میرا باپ مسلمان ہو جائے گا یا مسلمان ہو گیا ہے، اسی لیے اس کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ باقی جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ والد کافر ہے، ایمان نہیں لائے گا، وہ اپنے کفر پر اور شرک پر پختہ ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ذوالجلال، ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال تیری طرف ہی سب کو پھر کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے امتحان مت بنا اور کافروں کو ہم پر مسلط نہ کر، یا رب ذوالجلال ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ فرماتے ہیں کہ تم کو ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر چلنا چاہیے، ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہتری ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں اور اللہ پر امید رکھتے ہیں، ان کو ابراہیم کی پیروی اختیار کرنی چاہیے، اسوہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو پھر جائے گا تو پھر اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہے اور اللہ سب تعریفوں والا ہے۔ تو ان باتوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ مشرکین سے، کافروں سے دلی دوستی جائز نہیں ہے۔ ویسے عام معاملات جائز ہے، یا ان کو پریشانی ہو ان کے لیے ہمدردی وغیرہ اور ان کی مدد جائز ہے، باقی دلی دوستی اور رازداری ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اور پھر مشرکین اور کافر کے لیے بخشش کی دعا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی بھی اس کے پیرو تھے، ہمارے نبی کے وہ داداؤں میں سے تھے، نبی ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، تو یہ ہمارے بھی بڑے ہیں، نبی کے بھی بڑے ہیں، تو ان کے طریقے پر بھی ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔